أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله इज़ तुसइदूना, इसका माना है जब। तुसइदूना, तुसइदूना ये साइदा से है, साइदा ये कहते हैं ऊपर की तरफ चढ़ना, चढ़ाई चढ़ना। इज़ तुसइदूना, जब तुम चढ़ाई चढ़ रहे थे। तुसइदूना ता है मुखातब के लिए। इज़ तुसइदूना कि जब तुम चढ़ाई चढ़ रहे थे। वला तलवूना, और मुड़ के नहीं देख रहे थे। तवल्ला, सुम्मा तवल्ला, ये तवल्ला, ये अल्फाज बार बार गुजरे हैं, मुड़ के देखना। वला तलवूना, और तुम मुड़ के नहीं देख रहे थे। आला अहदिन, किसी एक को। इस तुसइदूना, जब तुम चढ़ाई चढ़ रहे थे, पहाड़ी चढ़ रहे थे। वला तलवूना, और मुड़ के नहीं देख रहे थे। आला अहदिन, किसी को। वर्रसूल, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदऊकुम, यदऊ दुआ से है। दुआ का क्या माना है? बुलाना, पुकारना। यदऊकुम, तुम्हें पुकारते थे, तुम्हें बुला रहे थे। फ़ी उखराकुम, तुम्हारे पिछली जुमात से। फ़असाबकुम, असाब माना पहुँच जाना। फ़असाबकुम, बस पहुँच गया तुमको। गम्मन, एक गम। बेगम्मिन, दूसरे गम के साथ। लिकैला, लिकै लाम भी लिए और कै ला, ये भी कै भी लिए का माना आता है। ला माना नहीं। लिकैला, इसलिए के नहीं। तहज़नु, तहज़नु हुज़न से, हुज़न का माना गम। लिकैला तहज़नु, इसलिए कि तुम गमगीन न हो जाओ।
فاصابکم پس پہنچ گیا تم کو غمن ایک مصیبت بغم دوسری مصیبت کے ساتھ لکی لا تحزنوا تاکہ تم غمگین نہ ہو علی ما فاتکم اس پر جو تم سے فوت ہو گیا ہے، جو فتح تم سے چلی گئی، ولا ما اصابکم اور نہ اس مصیبت پر جو تمہیں پہنچ چکی ہے، ولا ما اصابکم اور نہ تم غمگین ہو جاؤ اس مصیبت پر جو مصیبت تمہیں پہنچ چکی ہے، واللہ اور اللہ خبیر خبردار ہے، بما تعملون جو عمل تم کرتے ہو۔ ثم کا معنی ہے پھر، انزلہ کا کیا معنی ہے؟ نازل کرنا، علیکم تم پر، ثم انزلہ پھر نازل کیا اللہ نے علیکم تم پر، من بعد الغم اس کا کیا معنی بنے گا؟ غم کے بعد، من بعد الغم غم کے بعد، امنتن امن سکون، امنتن نعاسا نعاس کہتے ہیں اونگ کو، نیند کا جو جھٹکا ہوتا ہے، ثم انزل علیکم من بعد الغم پھر نازل کیا تم پر غم کے بعد مصیبت کے بعد، امنتن نعاسا اونگ نیند سکون والا، سکون والا نیند تم پر طاری کر دیا، نازل کر دیا، یغشا جو طاری ہو گیا، طائفۃ منکم تم میں سے ایک جماعت پر، وطائفۃ ایک دوسری جماعت تھی، قد اہمتہم یقیناً انہوں نے ارادہ کیا تھا، انفسہم اپنے بارے میں، یظنون وہ خیال کرتے تھے، ظن سے ظن مانا گمان کرنا، خیال کرنا، یظنون گمان کرتے تھے باللہ اللہ کے ساتھ، غیر الحق جو حق نہیں تھا، ایسا گمان کرتے تھے جو حق نہیں تھا، ظن الجاہلیہ جاہلیت کی طرح گمان، یقولون وہ کہتے تھے، حل لنا، حل یہ سوالیہ لفظ ہے، جس طرح حمزہ سوالیہ لفظ ہے، ام سوال کے لیے آتا ہے، پوچھنے کے لیے آتا ہے، حل یہ بھی سوالیہ لفظ ہے، حل مانا کیا، حل لنا کیا ہے ہمارے لیے، من الامر امر فیصلہ اختیار، حل لنا کیا ہے ہمارے لیے، من الامر اختیار میں سے، من شے کوئی چیز، قل فرما دیجئے، ان الامر بے شک فیصلے، ان الامر بے شک فیصلے، کلہ سب کے سب للہ اللہ کے لیے ہے، فیصلوں کی اختیار صرف اللہ کے لیے ہے، اذ تصعدون جب تم چڑھائی چڑھ رہے تھے، ولا تلوون علی احد اور مڑ کے نہیں دیکھ رہے تھے کسی ایک کو، والرسول یدعوکم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے تھے، پکار رہے تھے، فی اخراکم تمہاری پچھلی جماعت میں، فاصابکم پس پہنچ گیا تم کو، غمن ایک غم ایک مصیبت، بغم دوسری مصیبت کے ساتھ، لکی لا تحزنوا اس لیے کہ تم غمگین نہ ہو، علی ما فاتکم جو تم سے فوت ہو چکا ہے، ولا ما اصابکم اور نہ اس مصیبت پر غمگین ہو جو تمہیں پہنچ چکی ہے، واللہ خبیر بما تعملون اللہ خبردار ہے ان اعمال پر جو تم کرتے ہو، ثم انزل علیکم پھر نازل کیا تم پر، من بعد الغم اس غم کے بعد، امنۃ نعاسا سکون والا نیند، یغشا طائفۃ منکم جو طاری ہو گیا تم میں سے ایک جماعت پر، وطائفۃ اور دوسری جماعت، قد اہمتہم جو انہوں نے قصد کیا تھا، انفسہم اپنے بارے میں، یظنون خیال کرتے تھے، باللہ اللہ کے بارے میں، غیر الحق ناحق، ظن الجاہلیہ جاہلیت کی طرح گمان، یقولون وہ کہتے تھے، حل لنا کیا ہے ہمارے لیے، من الامر فیصلے میں سے، من شے کوئی اختیار کوئی چیز، قل آپ فرما دیجئے، ان الامر بے شک فیصلے، کلہ للہ سب اللہ کے لیے ہے، اذ تصعدون جب تم چڑھائی چڑھ رہے تھے، ولا تلوون علی احد اور مڑ کے نہیں دیکھ رہے تھے کسی ایک کو، والرسول یدعوکم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلاتے تھے، فی اخراکم تمہاری پچھلی جماعت سے، فاصابکم پس پہنچ گیا تم کو، غمن ایک مصیبت، بغم دوسری مصیبت کے ساتھ، لکی لا تحزنوا اس لیے کہ تم غمگین نہ ہو جاؤ، علی ما فاتکم جو تم سے فوت ہو گیا ہے، ولا ما اصابکم اور نہ اس پریشانی پر جو تمہیں پہنچ چکی ہے، واللہ خبیر بما تعملون اللہ خبردار ہے اس پر جو عمل تم کرتے ہو، ثم انزل علیکم من بعد الغم پھر نازل کیا تم پر مصیبت اور غم کے بعد، امنۃ نعاسا سکون والا نیند،
یخشا طائفۃ منکم، جو طاری ہو گیا تم میں سے ایک جماعت پر، وطائفۃ، اور دوسری جماعت، قد اہمتہم انفسہم، جنہوں نے اپنے بارے میں ارادہ کیا تھا، یظنون باللہ غیر الحق، گمان کرتے تھے اللہ کے بارے میں ناحق، ظن الجاہلیہ، جاہلیت کی طرح گمان، یقولون، وہ کہتے تھے، حل لنا من الامر من شیء، کیا ہے ہمارے لیے فیصلے کے اختیار میں سے کوئی چیز؟ قل، فرما دیجئے، ان الامر کلہ للہ، بے شک فیصلے سب کے سب اللہ ہی کے لیے، یہ اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔ آج کے سبق میں پھر جنگ احد کا ذکر ہے۔ جنگ احد، اگر آپ میں سے کوئی گیا ہے میدان احد دیکھا ہے تو سامنے احد کی پہاڑی ہے، بڑی پہاڑی ہے، اور درمیان میں میدان ہے، وہاں بھی قبرستان بھی ہے، مسجد بھی ہے، اور بیک سائڈ پہ ایک ٹیلا سے ہے چھوٹا سا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹیلے پر 50 صحابہ بٹھائے تھے کہ آپ نے کسی حال میں یہاں سے ادھر ادھر نہیں جانا۔ کافر پہاڑی کی طرف تھے، مسلمان اس سائڈ پر تھے، جو ٹیلا ہے اس ٹیلے پر 50 صحابہ تھے، یہ پیچھے سے ان کی حفاظت کرتے تھے۔ تو جب کافر بھاگ گئے، مغلوب ہو گئے، ان کو شکست ہو گئی، ساری چیزیں چوٹ چاڑ کے فرار ہو گئے، تو مسلمانوں میں جو 50 لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اختلاف کیا۔ کافی ساروں نے کہا کہ چونکہ مقصد بیٹھنے کا فتح تھا، فتح ہو گئی ہے، اب بیٹھنا بیکار ہے، لہٰذا چلتے ہیں۔ امیر صاحب نے اور کچھ صحابہ نے کہا کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آرڈر دیا ہے، ہم یہاں سے نہیں ہلیں گے جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ نہیں فرمائیں گے، یا کسی کو بھیجیں گے نہیں، ہم ہلیں گے نہیں۔ بہرحال جو دوسرے صحابہ تھے انہوں نے کہا فتح ہو گیا، ہم چلتے ہیں، وہ چلے گئے۔ جب کافروں نے دیکھا کہ اس ٹیلے پر کوئی نہیں ہے، وہ دور سے آئے اور وہاں اس ٹیلے والوں کو، جہاں جتنے تھے ان کو شہید کر دیا، اور جب شہید کر دیا تو پیچھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، یہ پیچھے سے چلے گئے اور صحابہ پر حملہ کیا بیک سائڈ سے، اور جب پیچھے سے حملہ آتا ہے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے اچانک۔ یہ صورتحال ہو گئی۔ جب یہ صورتحال ہو گئی تو مسلمان چونکہ ظاہر پریشان ہو گئے، انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ آگے چلے گئے، اور وہ سامنے جو پہاڑی اس طرف جو نا وہ پناہ لینے کے لیے اوپر چڑھنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے بلاتے تھے، ہلم عبادی اللہ، اللہ کے بندو میرے پاس آ جاؤ، میں ادھر ہوں، میرے پاس آ جاؤ، میں ادھر ہوں۔ تو پھر اس دوران جو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں ایک غم کے اوپر دوسرا غم، یہ غم تو فتح شکست سے تبدیل ہو گئی، پریشانی آ گئی، اس غم کے بعد ایک اور غم آیا، اور وہ غم اس سے بڑا غم تھا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ غم اس لیے کہ تم سے وہ جو پہلا والا غم تھا، تاکہ وہ غم تم پر ہلکا ہو جائے، وہ غم تم بھول جاؤ۔ اور یہ انسانی فطرت ہے کہ جب ایک مصیبت آتی ہے انسان پریشان ہو جاتا ہے، اوپر سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے تو پھر اس چھوٹی مصیبت کو انسان بھول جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کہ کسی کا کوئی بیمار ہے، اسپتال میں داخل ہے، اور وہ پریشان ہے کہ اللہ کرے وہ ٹھیک ہو جائے، اچانک اس کو اطلاع مل جائے کہ وہ تو فوت ہو گیا، وہ بیماری تو چلی گئی، اب انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دے کہ فوت ہو گیا، اور جو ہی پہنچ جائے تو آگے اس کو خبر مل جائے کہ نہیں وہ تو ٹھیک ٹھاک ہے، تو ساری غمیں مسافر مصیبتیں ختم ہو جاتی۔ یہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ شیطان نے اعلان کر دیا، شیطان نے یہ اعلان کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ جب یہ اعلان ہوا تو بس کوئی کسی حال میں نہیں رہا، حیران اور پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا، اور اس پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ کچھ ہی دیر بعد صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت زندہ، سب نے دیکھ لیا، تو فتح کی جو شکست میں تبدیل ہوئی تھی وہ پریشانی تو پہلے ختم ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خبر سن لی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا خوشی اتنی ہو گئی کہ وہ سارے غم بھول بھال گئے۔ اللہ نے یہی فرمایا کہ تمہیں ایک اور غم میں نے دے دیا، یہ غم اس لیے دیا غم کے اوپر کہ تاکہ تم غمگین نہ ہو، اور اس لیے کہ جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے، جو پریشانی ہوئی ہے، وہ ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں ختم ہو جائے۔ یہ اللہ نے یہ کیفیت بتا دی۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد میں نے آپ کے ساتھ ایک اور کام کر دیا کہ میں نے آپ پر نیند طاری کر دی۔ اللہ نے سکون والے نیند لائے اس جنگی حالت میں، اس پریشانی حالت میں، اور ان پر سکون نیند طاری کر دیا، اور اس نیند کے ساتھ ان کو سکون ہو گیا، وہ فریش ہو گئے، وہ غم مصیبت ساری پریشانی بھول بھال گئے کہ اللہ نے ان کے ساتھ یہ کام کیا۔ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ انہوں نے جاہلیت والے
جو ہے نا وہ گمان اپنے دل میں شروع کر دیا، اور وہ کہتے تھے کہ کیا ہمارے لیے کوئی فیصلے میں سے کوئی اختیار ہے؟ باقی انشاءاللہ وہ اگلے سبق میں۔ اذ تصعدون، جب تم چڑھائی چڑھ رہے تھے، ولا تلوون علی احد، اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے تھے کسی کو، والرسول یدعوکم، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے تھے، فی اخراکم، تمہارے پیچھے جماعت میں سے، فاصابکم غما بغم، پس پہنچ گیا تم کو ایک غم دوسرے غم کے ساتھ، لکی لا تحزنوا، اس لیے کہ تم غمگین نہ ہو جاؤ، علی ما فاتکم، جو تم سے فوت ہو گیا ہے، ولا ما اصابکم، اور نہ اس پر مصیبت پر جو تمہیں پہنچ چکی ہے، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خبردار ہے تمہارے اعمال پر، ثم انزل علیکم، پھر نازل کیا تم پر، من بعد الغم، غم کے بعد، امنتا نعاسا، سکون والا نیند، یغشا طائفۃ منکم، جو طاری ہو گیا تم میں سے ایک جماعت پر، وطائفۃ، اور دوسری جماعت تھی، قد اہمتہم انفسہم، جنہوں نے ارادہ کیا اپنے بارے میں، یظنون باللہ، گمان کرتے تھے اللہ کے بارے میں، غیر الحق، ناحق، ظن الجاہلیہ، جاہلیت کی طرح گمان، یقولون، کہتے تھے وہ، حل لنا من الامر من شیء، کیا ہے ہمارے لیے فیصلے میں سے کوئی اختیار، قل ان الامر کلہ للہ، آپ فرما دیجئے کہ بے شک فیصلے سب کے سب اللہ کے پاس ہے،